السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم قرآن سورہ بقرہ ورڈ ٹو ورڈ سیکھیں گے، پر اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کی فضیلت بتانا چاہتی ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گی اپنے پڑھنے والوں کو، ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہے گی زندگی میں، وہ پڑھتے رہیں گے اور اس سے دلچسپی رکھیں گے قرآن سے، اور اس پر جو قرآن میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تو پھر قیامت کے دن یہ قرآن اس پڑھنے والے کے لیے سفارشی کرے گی۔ اور دیکھیے سورہ بقرہ تو اتنی بڑی برکتوں والا سورہ ہے، جس سورہ ال عمران اور سورہ بقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران یہ دو سوروں کو جو پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن دو پرندوں کی شکل میں بدلیاں بن کر آئیں گی، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان فضیلت پر عمل کریں، ان فضیلت کو جانیں، اور ہمیں اس کو کثرت کے ساتھ پورے جستجو اور دل سے اس کو پڑھنا چاہیے، ثواب کی نیت سے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ سبھی یہ سنے ہوں گے یہ بات کو، یہ حدیث کو آپ سب جانتی ہیں، تو ہمیں بھی اس پر پورا عمل کرنا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ بقرہ کو پڑھاتے رہا کرو، کیونکہ یہ بابرکت والا سورہ ہے، جس کے پڑھنے سے شیاطین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ حفاظتی سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا ہے۔ اس کو چھوڑنا شرمندگی کا باعث بنے گا قیامت کے دن، تو ہمیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا چاہیے، سورہ ال عمران کو بھی پڑھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ہے بڑا سورہ، لیکن ہمیں اپنی جو استطاعت ہے، ہماری جو طاقت، ہماری جو قوت ہے، اس کے مطابق ہم اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ چلیے آج سے ہم پکا ارادہ کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کی روزانہ صبح تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سے یہ کام آسان کرائے، ہم سے یہ عمل آسان کرائے۔ چلیے اب ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اس سورہ میں، کیونکہ گائے کا واقعہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ سیکنڈ سورہ ہے قرآن شریف میں، اور یہ سیکنڈ جز سے شروع ہوتا ہے اور تھرڈ جز میں ختم ہوتا ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آغاز شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، تو صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ شریعت کا سیدھا راستہ ہے۔ تو وہی سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، بتایا ہے۔ تو چلیے ہم بڑے ہی سیکھنے کی شوق سے، سیکھنے کی نیت سے ہم، اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم اس کو سمجھیں گے ورڈ ٹو ورڈ۔ الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، تو آپ اسی کو اسی طرح لکھ لیجئے، الف لام میم۔ ذالکا، ذالکا کے معنی ہے وہ،
الکتاب، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف تا میم، کتما سے ہے اور اس کے معنی ہیں کتاب، لیکن کتاب سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے۔ دیکھیے عربک میں کوئی چیز اگر خاص ہوتی ہے تو وہاں پر الف لام لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص بات ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی یہاں پر الکتاب، الکتاب مانے خاص کتاب۔ لا ریب فیہ، لا کا ترجمہ ہے نہیں، ریبہ اس کا روٹ ورڈ ہے را یا با، ریبہ اس کو کہتے ہیں جب شک، ٹھیک ہے، شک کو کہتے ہیں، کوئی شک، فیہ اس میں، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں۔ ہدن اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، اس کے معنی ہے ہدایت۔ للمتقین، اس کو 2 پارٹس میں دیکھیں گے، لی کا ترجمہ لیے، متقین، متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو پرہیزگار رک جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اس کو پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے، لیے پرہیزگاروں کے۔ الذین، اس کے ہم نے کئی معنی دیکھے تھے سنگل ڈبل حروف میں، جو جن کو، جنہوں نے، تو آپ یہاں پر لکھ لیجئے وہ لوگ جو یؤمنون، یا سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے، یاد رکھنا ہے یہ ورڈز، جو یا سے شروع ہوتا ہے اس کے معنی ہے وہ، 3rd پرسن کے، تو وہ ایمان لاتے۔ بالغیبی، غائن با یا، اور با سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہے ساتھ، غیبی غیب کے یا بن دیکھے، ہمارا بھی ایمان کس پر ہے؟ بن دیکھے اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُونَ، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم، اور یہ شروع ہو رہا ہے واو سے، واو کا ترجمہ ہے اور یا سے وہ، و اور یا وہ، اور لاسٹ میں دیکھیے واو نون ہے، واو نون یا نون جو جب آ جاتا ہے تو یہ پلورل فارم، جمع کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو، اور اس کے معنی ہے نماز۔ انشاءاللہ ہم باقی کی آیتیں نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، جب تک آپ اس کو اچھی طریقے سے سنیے، 2-3 ٹائمز اچھی پریکٹس کیجیے، ریویژن کیجیے، اور اچھے میں نیٹ کلیئر نوٹس بنائیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔